انسان عجیب ہے، جب کسی چیز سے بیزار ہو جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ رخ قبلہ بدلنے کی اجازت نہیں محبت میں کہ شرک کا سجدہ معاف ہو جائے گا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ دیکھو یوں مت کرو، خدا خفا ہو جائے گا۔ مجھ کو برا کہہ تو رہے ہو مگر دھیرے سے کہو، عرش تک معاملہ پہنچا تو سب عیاں ہو جائے گا۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون پاکیزہ ہے اور کون گنہگار، آپ رہنے دیجئے اس بات کو، خدا کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے خوابوں سے ڈر نہیں لگتا، خواب دیکھ کر چھین لینے والے بے رحم انسانوں سے خوف آتا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہر لڑکی اپنا ہر خواب اللہ کے سامنے رکھے، وہ ساتھ ہے تو خواب پورے کرنے والے مخلص ہاتھ بھی نواز دے گا۔ بس زندگی میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رب نہ ناراض ہو، کیونکہ اگر رب کو خفا کر دیا تو ایسے ہی خواب دوسروں کے ہاتھوں میں ٹوٹتے بکھرتے رہیں گے۔ زندگی میں اتنی منفیت بھر چکی ہے کہ اب منفی سوچ رکھنے والے ذہنوں سے ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے کوشش کرتی ہوں ان لوگوں میں رہوں جن کے خیالات مثبت ہو، کیونکہ وہ میری شخصیت پر بھی خوشگوار اثرات مرتب کریں گے۔ میں ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتی جو مجھ سے جلتے ہوں، چڑھتے ہوں یا جن کو میں پسند نہ ہوں۔ یہ جو جلنے والوں کو جلا کر جینے والی پالیسی ہے نا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں خاموشی سے ہر اس انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہوں جس سے میرا وجود کھٹکتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا خوش نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ میں ہمیشہ پڑھا کرتی تھی کہ محبت کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، دوستی کے لیے مسلسل رابطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم ساری عمر لفظوں کے لیے ہی تو ترستے ہیں، لفظ ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، جب کوئی دوست کہتا ہے میں ہوں نہ تمہارے پاس، فکر کیوں کرتے ہو، جب اللہ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے تم بولو میں تمہیں سنتا ہوں، تم دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، تم اکیلے نہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہر تڑپ سے واقف ہوں۔ یہ پڑھ کر ہی انسان پھر سے جی اٹھتا ہے، یہ سن کر ہی دل کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی جینا ہے، کہ ابھی جینا ہے ہم نے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ہر رشتے کو لفظوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے لفظ ہی کافی ہوتے ہیں اور مارنے کے لیے بھی۔ اگر کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتے تو کوشش کرو کہ اسے مارو بھی مت۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے پاس۔ ہاں کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے کہ دل پلٹ جاتے ہیں ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وقت، حالات اور رویے سب بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔
پھر جب سب عیاں ہو جاتا ہے تو لوگوں سے بندی امیدیں، رابطے، واسطے سب ختم ہونے لگتے ہیں، اور پھر رب آپ کو سکھاتا ہے کہ اب آپ نے خود کو سمیٹنا کیسے ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے۔ سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا خدا سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم، ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ محبت تو ایک سراب ہے، ایسا سراب جس کے پیچھے ہم ساری عمر بھاگتے رہتے ہیں۔ اس راستے پر چاہے جتنی بھی اذیتیں ملے، اس سراب کے لیے سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں۔ تمام خواہشات تمام ہو کر بھی رہ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور پھر سراب تو سراب ہی ہوتا ہے جو خود ختم نہیں ہوتا لیکن اپنے منسوخ ذات کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری من پسند چیز تک تو پہنچنے سے روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کبھی نہیں بن سکتے۔ تو پھر تم اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تم چاہتے ہو، بلکہ تم اس کی طرف جاؤ جو تمہیں وہ چیزیں عطا کر سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور وہ صرف اور صرف تمہارا اللہ ہے۔ میں ان لوگوں کی جرات پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ کسی شخص سے خود کو اس قدر باندھ لینا کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں، ایک طویل مدت تک ضدی بچوں کی طرح حق جتانا، اور پھر جب کبھی سامنے والا جانے کی بات کرے تو چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دینا۔ جب آپ کا بہت پیار اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ کا دل پھٹ رہا ہو، پھر اپنے آپ کو بے بس پانا اور اس انسان کو واپس نہ لا پانا۔ جب قسمت ساتھ نہ دے اور دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے، یہ سن کر ہر وقت دعائیں کرتے رہنا، پھر بھی تقدیر آپ کا ساتھ نہ دے تو چپ کر کے وقت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دے گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے
جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے، کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو تم سے محبت کا دعویٰ کرے وہ زندگی گزارنے کے لیے تمہارا انتخاب کرے۔ دن گزرتے جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جس کی تمہیں عادت ہے، پسندیدہ انسان کو چھوڑ دو گے اور اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا سفر ہوگا۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہنسنا سیکھیں۔ مجھے نہیں معلوم انسان کا تعارف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ وہ کن کہے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے، وہ وسیلے ایسے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ راستے موڑ دے گا اور اندھیرے ڈل جائیں گے، سنے گا وہ سب دعائیں اور بند دروازے کھل جائیں گے۔ تم دیکھنا اس آزمائش کے بعد یقیناً معجزے ہو جائیں گے۔ توکل کرو اللہ پر اور دن تمہارے عنقریب بدل جائیں گے انشاءاللہ۔